السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اور متبرک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں پر۔ اس ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کی مختصر کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہودیوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل سے کا قصہ صحیح سناؤ، جب ہر ایک نے قربانی کی تو ایک کی طرف سے قبول کی گئی لیکن دوسرے سے نہیں۔ بعد والے نے پہلے سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، بے شک اللہ تعالی متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالو، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے گناہ کو اپنے اور اپنے اوپر لے لو، پھر تم جہنم والوں میں سے ہوگے، اور یہ عالمین، مشرکوں اور ظالموں کا بدلہ ہے۔ ایک اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے لیے اپنے بھائی کے قتل کو خوش آئند قرار دیا۔ اس نے اسے قتل کیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھرچ کر اسے دکھایا کہ وہ اس کی لاش کو چھپائے۔ بھائی اس قاتل نے کہا، ہائے ہائے، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں؟ پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ المائدہ۔ صدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد ابو مالک اور ابو صالح کی روایت سے اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام مرد کو حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک پیدائش سے لایا گیا، دوسری کی طرف سے لایا عورت سے شادی کی، لہذا یہ سمجھا جاتا تھا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو کسی اور سے بہتر اور خوبصورت تھی۔ اسی وقت قابیل اسے اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اس سے شادی کرنے کی اجازت دینے کا حکم دیا، لیکن اس نے بالکل انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں حابیل اور قابیل کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے آدم نے اپنے بچوں معاملات کو آسمانوں، زمین اور آخر میں پہاڑوں کے سپرد کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے بھاری اعتماد کو کندھا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قابیل نے امانت قبول کی اور آدم کے چلے جانے کے بعد حابیل اور قابیل نے اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کیں۔ حابیل نے ایک موٹی بکری کی پیشکش کی، جبکہ قابیل نے خراب پودوں کا ایک بنڈل پیش کیا۔ بعد ازاں آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو ادھورا چھوڑ دیا۔ قابیل غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ اپنی بہن سے شادی نہ کروں۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ تعالی متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے خلاف اپنے تقو کی وجہ سے اسے قتل کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے سے انکار کر دیا۔ ابو جعفر الباقر نے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے قربانی کی تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قابیل نے اپنے والد آدم سے کہا، اس کی طرف سے یہ صرف اس لیے قبول ہوئی کہ تم نے اس کی خاطر اللہ سے دعا کی تھی، اور اس نے خفیہ طور پر اپنے بھائی کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن حابیل دیر ہو چکا تھا اور آدم نے قابیل کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں بھائی ملے اور قابیل نے کہا، تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ تعالی متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ قابیل نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کو لوہے کی سلاخ سے مارا اور حابیل فوراً مر گیا۔ کہا گیا، قابیل نے حابیل کو اس کے سر پر پتھر مار کر قتل کیا جب وہ سو رہا تھا۔ یہ بھی کہا گیا تھا، قابیل نے حابیل کو پرتشدد طریقے سے دبایا
اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کر مار ڈالا۔ تاہم حابیل کا یہ قول جب قابیل نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالم کے رب ہے۔ جنات اور تمام موجودات نے اپنے اچھے اخلاق اللہ سے ڈرنے اور کامل تقوی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے برعکس اس کے بھائی قابیل کے برے کام کا ارادہ تھا۔ اس کے لیے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوں اور ان میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیار سے حملہ کرے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احناف نے کہا، میں نے کہا گیا اللہ کے رسول، قتل کرنے والے کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مقتول کا کیا ہوگا، کیوں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کو اپنے اوپر بھی ڈالو، پھر تم دوزخیوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ المائدہ 29 یعنی میں تم سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، حالانکہ میں خود تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور سخت ہوں، لیکن تم میرے گناہ کو اپنے اوپر بھی ڈالو گے اور اپنے اوپر بھی، یعنی تم ہی اس کا بوجھ اٹھاؤ گے، تیرے پچھلے گناہوں کے ساتھ مجھے قتل کرنے کا گناہ۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے سعد بن ابی وقاص کی سند سے عثمان بن عفان کی آزمائش پر ان کا بیان نقل کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنہ کا دور آئے گا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی میرے گھر میں گھس کر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ ابن مردویہ نے حذیفہ ابن الیمان کے بعد ایک اور لفظ میں یہ بیان کیا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سب سے بہتر جیسا بنوں۔ امام احمد نے معاویہ اور وکی کے بعد ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہمیں الماش نے عبداللہ ابن مرہ کی روایت سے مسروق کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کو قتل ناحق نہیں کیا جاتا، لیکن جرم کی ذمہ داری آدم کے پہلے بیٹے پر عائد ہوتی ہے جس نے قتل کی روایت ایجاد کی۔ زمین تاہم شام کے شمالی حصے میں واقع ایک پہاڑی میں ایک غار ہے جسے خون کی غار کہا جاتا ہے۔ یہ جرم کی جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کو یہ بات اہل کتاب عیسائی اور یہودی کے ذریعے معلوم ہوئی اور اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے احمد ابن کثیر کی سوانح عمری میں ذکر کیا ہے کہ احمد نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور حابیل کو دیکھا۔ احمد کو حابیل سے معلوم ہوا جس نے قسم کھائی تھی، یہ اس کا اپنا خون تھا جو وہیں اسی غار میں گرا تھا۔ حابیل نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس جگہ کی دعاؤں کو قبول کرنے کی درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا قبول فرمائی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے اور فرمایا، میں اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ جاتے تھے۔ تاہم یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ روایت صرف ایک نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے، اگر یہ سچ بھی ہو، کوئی مذہبی حکم ایسی چیز پر مبنی نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھرچ کر اسے دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس قاتل نے کہا، افسوس! کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں؟
پھر وہ افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ بعض مترجمین نے کہا، قائن کے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے اسے پورے 1 سال تک اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا، نہ جانے اس کے بھائی کی لاش کا کیا کرنا۔ دوسروں نے کہا، اس نے اسے 100 سال تک اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووی کو بھیج دیا جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک مارا گیا۔ قاتل نے مردہ کوے کی لاش کو چھپانے کے لیے زمین نوچ ڈالی۔ قابیل کو ایسا کرتے دیکھ کر کہا، ہائے ہائے میری! کیا میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے قابل بھی نہیں ہوں؟ پھر اس نے اپنے مردہ بھائی کی لاش کو دفن کیا اور اسے مٹی سے ڈھانپ دیا۔ مورخین نے کہا، آدم بہت بیمار ہو گئے اور اپنے مردہ بیٹے حابیل کے لیے بہت غمگین ہوئے۔ مجاہد نے کہا، قابیل پر بہت جلد عذاب آیا۔ اسی دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کا پاؤں اس کی ران کی ہڈی سے باندھ دیا گیا اور اس کے چہرے کو زبردستی سن ڈسک کی طرف لے جایا گیا۔ اس کا چہرہ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بدلے میں سزا اور جرمانے کے طور پر سورج کی طرف جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی زندگی میں بہت تیزی سے آنے والا عذاب اور آخرت میں اس کے کرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا کہ زیادتی اور رشتہ داریاں توڑنے سے۔ امام ابو جعفر نے اپنی تاریخ میں بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کہا تھا، حوا نے 20 پیشوں سے 40 بچے پیدا کیے۔ ابن اسحاق نے اسی کو دیکھا اور ان کے نام تفصیل کے ساتھ ذکر کیے، تاہم ان کے ناموں اور نمبروں کے بارے میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کوئی ان کی صحیح تعداد نہیں جان سکتا۔ دوسروں نے کہا، 120 جنم ہوئے، ہر ایک میں ایک لڑکا اور ایک عورت پیدا ہوئی۔ ان میں سب سے پہلے قابیل اور اس کی بہن کلیمہ تھے، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھے۔ پھر انسانوں کی تعداد بڑھی اور زمین میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی آدم سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم باہمی حقوق مانگتے ہو، اور رحم رشتہ داری نہ کاٹو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ مورخین نے کہا، آدم علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنی نسل اور اولاد میں سے 4 لاکھ افراد 4 لاکھ کو نہ دیکھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کرے، اس کے ساتھ رہنا۔ جب اس نے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تو وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے اسے ہلکے سے اٹھایا۔ پھر جب وہ بھاری ہو گیا تو دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے، اور کہا، اگر تو ہمیں صالح ہر لحاظ سے اچھا بچہ دے تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس نے ان کو صالح ہر لحاظ سے اچھا بچہ دیا تو انہوں نے اس اللہ کو اس میں شریک ٹھہرایا جو اس نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ الاعراف 189 190۔ قرآن پڑھنے والے کی توجہ مبذول کرانے کے لیے سب سے پہلے آدم کا ذکر کیا گیا، پھر جس کا ذکر ہوا وہ بنی نوع انسان کی پوری نسل ہے۔ یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا ذکر کرنے کے بعد بنی نوع انسان کی پوری نسل کا ذکر کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے انسان آدم کو مٹی کے نچوڑ پانی اور زمین سے پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے اسے آدم کی اولاد کو نطفہ بنا دیا، مرد اور عورت کے جنسی اخراج کے ملے جلے قطرے، اور اسے ایک محفوظ قیام گاہ عورت کے رحم میں ٹھہرایا۔ المومن 1:12-13۔ اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے
اور ایسے چراغ بنائے ہیں جو شیاطین کو بھگانے کے لیے ہے۔ المالک 5 جہاں یہ بات مشہور ہے کہ میزائل کے طور پر چراغ زینت کے چراغوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس نے کسی ایک طبقے یا فرد سے پوری نسل کی طرف رجوع کیا۔ آدم علیہ السلام تھے بنی نوع انسان کا باپ۔ اسے اللہ کے ہاتھ سے پیدا کیا گیا، جس نے اس میں اپنی روح پھونک کی، جس نے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کیا، جس نے اسے ہر چیز کے نام سکھائے اور جس نے اسے اپنی کشادہ جنت میں جگہ دی۔ ابن حبن نے اپنی صحیح میں ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کتنے نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ان میں کتنے رسول تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313، بڑی تعداد۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ان میں سب سے پہلے کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، پھر بہت ہی مناسب طریقے سے اس کی صورت بنائی۔ رات کے سفر کی حدیث جو 2 صحیح البخاری اور مسلم میں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور ہم قریب ترین آسمان پر گئے اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لوگ اس کے دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف۔ جب اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ہنس پڑے اور جب بائیں طرف دیکھا تو رو پڑے، پھر فرمایا خوش آمدید۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا وہ آدم ہے اور اس کے دائیں بائیں والے اس کی اولاد کی روحیں ہیں، اس کے دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اور جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ حدیث نبوی کے بارے میں کہ پھر میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے انہیں نصف حسن پایا۔ بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ بہت موزوں اور قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونک کی۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے بہتر پیدا کیا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے رب اسے ہمارے لیے بنا دے، تو نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میری عزت اور بلندی کی قسم، میں ان لوگوں میں سے متقیوں کے درمیان برابری نہیں کروں گا جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور جن کو میں نے کہا کہ ہو جا وہ تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر ان کی لمبائی کے ساتھ پیدا کیا 60 ہاتھ، اور جیسا کہ اس نے اسے پیدا کیا، اس نے اسے کہا کہ اس گروہ کو سلام کرو، اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جو جواب دیتے اسے سنو، کیونکہ اس سے اس کا اور اس کی اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اور انہوں نے اللہ کی رحمت کا اضافہ کیا۔ پس جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں جائے گا۔ اس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، پھر ان کے پیچھے آنے والے آج تک کم ہوتے چلے گئے۔ بخاری و مسلم۔ جہاں تک حدیث نبوی کا تعلق ہے جو بعض دوسرے راویوں کے ذریعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک قاتل مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، کسی کو بھی اس کے صحیح ہونے کا علم نہیں، خواہ وہ صحیح ہو، اچھی ہو یا ضعیف۔ حدیث نبوی کے تالیفات میں سے کسی میں یہ نہیں مل سکتی۔